بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن کریم اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کا اور اسی کے مطابق عمل کرنے والی احادیث کا ذکر چل رہا ہے. اسی ضمن میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ، میری ہر امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. قیل ومن ابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس نے انکار کیا، یعنی انکار کرنے والے کون ہیں، من ابا سے کون مراد ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کے خلاف جو چلا تو سمجھو کہ اس نے انکار کر دیا. اب اگر یہاں انکار سے مراد سرے سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا ہے، تب تو من ابا سے مراد کافر ہے، اور صحابہ کرام کا ذہن ادھر ہی گیا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جواب سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میری بات سمجھی نہیں. جو صحابہ جو سمجھ رہے تھے کہ من ابا سے مراد بھائی انکار کرنے والے جن کو کافر کہا جاتا ہے، آپ نے اپنے ارشاد سے اشارہ دیا کہ من ابا میں صرف وہی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا جملہ فرمایا جس میں ان لوگوں کو بھی من ابا میں شامل کر دیا جو آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، لیکن آپ کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، آپ کا اتباع نہیں کر رہے ہیں، یا تو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے تعلیم میں سے گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں یا کر ہی نہیں رہے ہیں. تو من ابا یعنی انکار کرنے والوں میں ان کو بھی شامل کیا ہے اور کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے. وہ کل امتی میں ہے، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، تو وہ ہے جس نے میری اطاعت کی. اور جس نے میری نافرمانی کی فقط ابا، تو تحقیق کے گویا اس نے انکار کر دیا. اب جب اس نے انکار کر دیا ہے یعنی میری نافرمانی کر رہا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا. تو اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے اندر داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اطاعت پر ہی مبنی ہے. اس کے بغیر جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکے گا. کوئی اگر آپ کی اطاعت کر رہا ہے لیکن ناقص کر رہا ہے، یا آپ کی تعلیم سے بڑھا چڑھا کر کر رہا ہے، تو وہ بھی اطاعت والوں میں شامل نہیں ہے، وہ من ابا میں شامل ہے. گویا وہ اپنے طرز عمل سے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے جو اتنا بتلایا ہے یہ ان سے نعوذ باللہ چوک ہو گئی یا وہ بھول گئے، اس میں یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا. وہ اضافہ وہ اللہ پر یا رسول اللہ پر لا علمی کا گویا ایک طریقے سے الزام ہے. اس لیے بدعت یہ بڑا سنگین جرم ہے، اور کامل آپ کی اطاعت اور پیروی کے نتیجے پر ہی اصل کامیابی کو اور جنت میں داخلے کو اسی پر رکھا گیا ہے. رواہ البخاری، کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب کہ آپ سو رہے تھے.
آپ نیند کی حالت میں تھے، سو رہے تھے، اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور آپ کے پاس آ کر بیٹھی، آپ کو جگایا نہیں، بیٹھ کر آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے جس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ فقالوا، ان فرشتوں نے آپس میں کہا، ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی کی، یعنی صاحب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سوئے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، ان لصاحبکم ھذا مثلا، تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، اس کی ایک مثل بنتی ہے، فضربوا لہ مثلا، لہذا تم ان کی ایک مثال بیان کرو، جب ان کی ایک مثال ہے، ایک مثل بن رہی ہے تو آپ ان کی وہ مثل، وہ مثال بیان کرو۔ تو اب فرشتے جو ہے بیان کرنے لگے آپ کی مثال، آپ کی کیفیت اور آپ کی حیثیت، یہ ہے مثال کا مطلب۔ قال بعضهم، بعض فرشتے نے کہا کہ انہ نائم، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان العین نائمۃ، کہ آپ کی آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور آپ کا دل بیدار ہے۔ کچھ نے کہا مطلب کہ آپ سو رہے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں بس یہ مثال اور نمونہ اور آپ کی کیفیت بیان کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ سو رہے ہیں مطلب، لہٰذا ہم جو یہاں بات کریں گے، جو کہیں گے تو آپ نہیں سنیں گے۔ اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی مثال ہم بیان کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ تو سو رہے ہیں۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بلا شبہ آنکھ سو رہی ہے اور دل بیدار ہے۔ چنانچہ جب دل بیدار ہے تو چیزوں کے ادراک اور سمجھنے کا کام یہ دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا نہیں ہوتا۔ جب دل بیدار ہے تو آپ کے سامنے جو بات کہی جائے گی آپ اس کو سمجھیں گے، اس کو اخذ کریں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ آپ جب سوتے تھے تو صرف آپ کی آنکھ میں نیند آتی تھی، دل آپ کا بیدار رہتا تھا جیسے عام بیداری کی حالت میں بیدار رہتا ہے۔ اور انبیاء کے علاوہ ہم جیسے لوگ جو سوتے ہیں تو آنکھ اور دل سب سو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر اب کوئی بات بولے گا گہری نیند کی حالت میں تو ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہوگا، کوئی سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گی، نہ اس کو سن پائیں گے۔ لیکن نبی جب سوتا ہے تو اس کے صرف آنکھ لگتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ اب وہاں اگر کوئی بیٹھ کے بولے گا، کوئی بات کرے گا تو نبی اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے کہ دل بیدار رہتا تھا انبیاء کا، کہ نبی کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ہم اور آپ اگر وضو کر کے سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور انبیاء کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔ وجہ یہی ہوتی تھی کہ ان کا دل بیدار ہوتا تھا۔ جب دل بیدار ہے تو جو بدن کے ساتھ کیفیت ہوگی سب پتہ چلے گی۔ نیند جو ہماری ناقص ہے، وضو کو توڑنے والی ہے، وہ بذات خود نیند کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ وضو کو توڑ دے۔ نیند کی حالت میں آدمی بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس بات کا گمان رہتا ہے کہ ہوا کا خروج ہو گیا ہو، ہوا خارج ہو گئی ہو، لیکن جب دل بیدار ہوگا تو اس کا احتمال نہیں رہتا۔ تو انبیاء کا دل بیدار رہتا تھا، وہاں اس کا احتمال ہی نہیں تھا کہ کوئی چیز خارج ہو، اس لیے نبیوں کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ تو بہرکیف فرشتے بیٹھ کر آپ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، اور اصل جو مثال دینا چاہ رہے تھے وہ آگے اب بیان کر رہے ہیں۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، آپ کی مثال، آپ کی حیثیت، آپ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک محل بنوایا، وجعل فیہا مادبۃ، ایک گھر اور ایک محل تعمیر کرایا، اور پھر اس کے بعد اس گھر کے اندر ایک دسترخوان لگوایا، اور دسترخوان کے اوپر عمدہ عمدہ قسم کی نعمتیں سجوائی، وبعث داعیا، اور کسی کو داعی بنا کر بھیجا، کسی کو سہج دیا کہ جاؤ ہماری طرف سے فلاں فلاں کو دعوت دیا، وہ ہمارے دسترخوان پر آ کر بیٹھ کر کھائے۔ تو اب اس مکان مالک نے جس کو داعی بنا کر بھیجا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جس کے یہاں دعوت کا پروگرام ہوتا ہے، وہ محلے کے رشتہ دار کے کسی بڑے ذمہ دار کو اپنا سب پرجا اور کاغذ سونپ دیتا ہے کہ آپ ہمارا یہ لوگوں کو دعوت کا پیغام دے دو، بلغوا کر دو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دعوت دینے والا نکلا، فمن اجاب الداعیہ، تو جو اس کی دعوت کو قبول کرے گا، دخل الدار، اس مالک کے آدمی کے گھر میں وہی آئے گا۔ جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا یا جس کو دعوت نہیں پہنچی
وہ اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا، وہاں وہی آئے گا جس کو دعوت دی گئی اور جس نے دعوت قبول کیا۔ وَأَكَلَ مِنَ الْمَائِدَةِ، اور جب دعوت قبول کر کے اس گھر میں داخل ہوا تو دسترخوان پر جو نعمتیں لگی ہیں دسترخوان پر بیٹھایا جائے گا، دسترخوان سے وہ کھائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے دسترخوان میں سے کھایا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، تو وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَائِدَةِ، اور نہ وہ دسترخوان میں سے کھائے گا۔ یہ فرشتوں نے ایک مثال بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرشتوں کے سامنے سو رہے تھے، فرمایا کہ ان کی مثال اسی آدمی کی طرح ہے جو کوئی گھر بنوائے اور پھر کسی کو اپنا داعی بنا کر بھیجے اور گھر میں دعوت کا انتظام کرے، دسترخوان لگوائے، تو اس کے بھیجنے والے داعی کی جو دعوت قبول کرے گا وہ گھر میں آ کے داخل ہوگا، دسترخوان میں سے کھائے گا، جو نہیں قبول کرے گا وہ نہیں آئے گا اور جو نہیں آئے گا وہ نہیں کھائے گا۔ فرمایا کہ آپ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ فقالوا اولوها، اب جب کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بیان کرو، اس کی وضاحت کرو، ایک مثال تو ہو گئی، اس کی مثال بیان کرو۔ اولوها له، فرشتوں نے کہا کہ اس مثال کی تعبیر بیان کرو، لہو آپ کے سامنے، آپ وہاں سو رہے تھے، کہا یہیں آپ کے سامنے اس کی تعویل اور تعبیر بیان کرو، یفقہا، آپ اس کو سمجھ جائیں گے، چونکہ دل بیدار ہے، اس مثال کی وضاحت اور اس کی تعبیر ان کے سامنے بیان کر دو، آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ قال بعضهم، تو پھر بعض فرشتوں نے کہا کہ انہ نائم، آپ تو سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا کہ ان العین نائمۃ، بلا شبہ آنکھ سو رہی ہے، والقلب یقظان، اور آپ کا دل بیدار ہے۔ فقالوا، تو اب ان لوگوں نے اس مثال کی توضیح بیان کی، گویا ایک پہلے بجھائی، اب ایک کہانی ذکر کی، اب اس کو بجھا رہے ہیں۔ فقال، کہہ رہے ہیں فرشتے، فقالوا الدار الجنت، وہ دار، وہ محل جس نے جو آدمی نے تعمیر کیا ہے، کہا وہ محل جنت ہے۔ وہ محل کون ہے؟ جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس محل کا تعمیر کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تعمیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک محل تعمیر کرایا ہے، اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی بنا کر بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے اس گھر میں آنے کی دعوت دو، تاکہ جہاں جو نعمتیں سجی ہوئی ہیں لوگ آ کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دار جنت ہے اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جنت میں آنے کی اور وہاں کی نعمتوں سے کھانے کی دعوت دینے نکلے ہیں، تو کرے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، وہ جنت میں داخل ہوگا اور نعمتوں سے کھائے گا۔ جیسے کسی کے گھر کوئی دعوت کا پروگرام ہوتا ہے اور وہ آپ کو سہج دے کہ آپ فلاں فلاں کو دعوت کر دو، تو وہ جن کی دعوت دی گئی ہے وہ آپ کی دعوت جو قبول کر رہے ہیں وہ در حقیقت اس انسان کی دعوت قبول کر رہے ہیں جس کا پروگرام ہے، آپ صرف واسطہ ہے۔ تو ایسے ہی ہم حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندے کے بیچ میں واسطہ ہیں۔ اللہ نے اپنی دعوت انہی کے ذریعے بھجوائی ہے، اس لیے اگر ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے محل میں جانا ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، تو اللہ کے جو داعی ہیں، اللہ نے جن کو اپنا کہہ لیجئے کہ اب ہماری زبان میں جس کو بلوا سہجا ہے، اس کی بات ماننی پڑے گی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں وہ آئیں گے تب ہم جائیں گے، اس بلوا کرنے والے کی بات نہیں سنے گا تو وہ نہیں جا سکتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے داعی ہیں، جس نے آپ کی اطاعت کر لی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن عصى محمدا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جیسے دنیا میں بلوا کرنے والے سے جب کوئی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو اس کو نہیں ٹھکراتا ہے، اصل جس کی دعوت جس نے اس کو داعی بنا کر بھیجا ہے اس کو ٹھکرا رہا ہے۔ تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، آپ کی نافرمانی کی، وہ حقیقت میں اللہ کو ٹھکرا رہا ہے، اللہ کی دعوت کا انکار کر رہا ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کا ذریعہ ہے، یعنی لوگوں کے کافر اور مومن
اور نیک اور بدکار ہونے میں فرق کرنے والی آپ کی ذات ہے۔ کوئی آدمی مومن ہو کیسے پتہ چلے گا، کافر ہے کیسے پتہ چلے گا، نیک ہے کیسے پتہ چلے گا، بدکار ہے کیسے پتہ چلے گا، ان سب میں فرق کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی ذات سے ہوگا۔ اگر آپ پر انسانوں میں سے کوئی ایمان لے آئے وہ مومن ہو گیا، جو آپ کا انکار کر دے وہ کافر ہو گیا، جو آپ کی سنت کا اتباع کرے وہ نیک اور صالح ہو گیا، اور جو آپ کی سنت کے خلاف چلے، گناہوں کا ارتکاب کرے، بدعات کا ارتکاب کرے، وہ فاسق ہو گیا، گناہگار ہو گیا۔ تو نیک ہونا، گناہگار ہونا، مومن ہونا، کافر ہونا، یہ فصل کرنے والی آپ کی ذات ہے۔ آپ ہی کی ذات سے فیصلہ ہوگا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، کون صالح اور نیک ہے اور کون گناہگار اور بدکار ہے۔ تو یہ فرشتوں نے ایک مثال دی اور پھر اس کی پہلی بجائی کہ آپ کی مثال، آپ کی حیثیت اور کیفیت اس انسان کی طرح ہے جس نے کوئی محل تعمیر کرایا اور اس میں دسترخوان لگوایا، نعمتیں سجوائی، اور پھر ایک داعی کو اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو ہماری طرف سے دعوت دو۔ تو جو اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اس مالک کے گھر میں داخل ہوگا اور دسترخوان میں سے کھائے گا، اور جو دعوت دینے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا اور دسترخوان میں سے نہیں کھا پائے گا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کی تعویل، اس مثال کی توضیح بیان کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ سو رہے ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے، آپ نیند کی حالت میں بھی اس کو سن لیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ پھر فرشتوں نے اس مثال کی توضیح بیان کی کہ جو اوپر کہا تھا کہ آپ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، ایک دار بنوایا، تو وہ دار، وہ گھر جنت ہے اور اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں نعمتیں سجا رکھی ہیں، اور اپنی دعوت کا ذمہ دار اور داعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری طرف سے دعوت پہنچاؤ۔ جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا گویا اس نے ہماری دعوت قبول کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اب نافرمانی میں دونوں چیز شامل ہیں، ایک تو سرے سے آپ کا انکار ہی کر دینا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو تسلیم تو کیا ہے، آپ پر ایمان ہے لیکن آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے، آپ کی سنت کو پامال کر رہا ہے یا بدعات کا ایجاد کر کے اس کو اپنا رہا ہے۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات کھلے طور پر پتہ چل رہی ہے کہ کامل نجات پانے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کا اتباع ضروری ہے، اس سے ہٹ کر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ نے، فرشتوں نے یہ مثال بیان کر کے صاف آپ سے کہلوا دیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا پوری اللہ کا مطیع و فرما بردار وہی مانا جائے گا، اور اللہ کا مطیع و فرما بردار ہی جنت میں داخل ہو پائے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، آپ کی سنت پر نہیں چلے گا، یا آپ کی سنت کو قبول تو کر رہا ہے لیکن مکمل نہیں کر رہا، اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ کا نافرمان مانا جائے گا، اور اللہ کا نافرمان اللہ کے محل جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، آخر میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، آپ ہی کی ذات سے لوگوں کی حیثیت میں فرق ہوگا، کون مومن ہے کون کافر، ماننے والا آپ کو مومن ہے اور آپ کا انکار کرنے والا کافر ہے، آپ کی سنت پر چلنے والا نیک اور صالح ہے، آپ کی سنت کو چھوڑ کر بدعات پر چلنے والا فاسق اور گمراہ ہے۔ یہ سب آپ کی ذات سے ہوگا۔ نیک کون ہوگا؟ جس کا تعلق آپ سے ہوگا۔ کافر و گناہ گار کون ہوگا؟ جس کا تعلق آپ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ سب مدار آپ کی ذات ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس، آپ کی بیویوں کے پاس تشریف لائے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ گھر کے اندر آپ کی عبادت کا کیا حال ہوتا ہے، کیا معمول ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ گھر
کے اندر آپ کی ازواج ہی جان سکتی تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ تو وہ 3 حضرات ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ کا گھر کے اندر کا عبادت کا حال اور معمولات معلوم کیے، اس کو پوچھنا چاہا۔ یہ 3 شخص، ایک اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صاحب عثمان ابن عفان جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں ان کے علاوہ ہے، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن رواحہ۔ حضرت علی، حضرت عثمان ابن مظعون اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ آئے تھے اور سوال کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر عبادت کا معمول کیا ہے۔ فلما اخبروا بہا، جب ان تینوں کو آپ کی عبادت کے بارے میں بتلایا گیا، جو بھی معمول تھا ازواج مطہرات نے بتلایا، کأنہم تقالوہا، تو ان لوگوں نے اس کو اپنے حق میں بہت کم سمجھا۔ جو عبادت اور معمول بتائی گئی کہ آپ یہ کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، تو ان تینوں حضرات نے اس کو بہت کم سمجھا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے تو بہت ناکافی، بہت معمولی ہے۔ فقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ تو معصوم ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا تھوڑا سا کر رہے ہیں تو آپ کے چل جائے گا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارا اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو عبادت جتنی بیان کی گئی ان کو ان لوگوں نے اپنے حق میں کم سمجھا، یعنی اتنا ہم لوگوں کے لیے ناکافی ہوگا، بہت کم ہوگا، آپ اتنا کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، تو آپ کے لیے تو اتنا چل جائے گا، لیکن ہم گناہ گاروں کو اتنی کم عبادت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب آپ اتنا کر رہے ہیں معصوم ہو کر، تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ کرنا پڑے گا۔ یہ ہے کانہم تقالوا کا مطلب کہ اپنے گناہ گار ہونے کی طرف نگاہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گھریلو عبادتوں کو اپنے حق میں کم سمجھا، اور پھر تینوں یہ عہد کر کے گئے کہ ہم اس سے زیادہ مزید کریں گے، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ کی ان عبادتوں کو اپنے حق میں کم سمجھا اور کہا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ سے ہمارا کیا مقابلہ۔ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے اور آپ بخشے بخشائے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا، ہماری آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ فقال احدهم، تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ آپ کے معمول میں تھا کہ آپ کچھ دیر آرام بھی کرتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو 2 رکعت سنت پڑھ کے فجر کی فرض سے پہلے پھر تھوڑا آرام فرماتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ معصوم ہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے، ہم گناہ گاروں کو تو بہت کرنا پڑے گا۔ تو ایک نے یہ عہد کیا کہ میں ہمیشہ پوری رات نماز پڑھوں گا، پوری رات نفل عبادت میں گزار دوں گا، پل بھر کے لیے بھی سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرے صحابی نے کہا انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ دن میں نفلی روزہ رکھوں گا، پورے سال دن میں ہم نفل روزہ رکھیں گے، ولا افطر، کسی دن بھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ آپ کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی نہیں رکھتے تھے، تو اس کو اپنے حق میں کم سمجھا کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے گناہ بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگوں کو تو گناہ گار ہیں، ہماری بخشش کی بھی ضرورت ہے، تو ہم کو ڈھیر اعمال کرنے پڑیں گے، تو میں کبھی بھی بلا روزہ کوئی دن نہیں گزاروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا۔ وقال الاخر، اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ رہوں گا، فلا اتزوج ابدا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ بخشے بخشائے تھے، آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ نے کئی شادیاں کی، یہ آپ کی شان ہے، ہماری آپ کے آگے کیا حیثیت ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، اگر ہم شادی کر کے عورتوں میں مشغول ہوں گے تو ظاہر ہے کہ عبادت میں کمی آئے گی، جو ہماری مغفرت کے لیے ناکافی ہو سکتا ہے۔ تو تیسرے صحابی نے یہ عہد کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا، دور رہوں گا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، بس اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، ابھی یہ لوگ وہاں سے نکلے نہیں تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نکل گئے تھے، اور ازواج مطہرات نے بتلایا تھا کہ فلاں لوگ آئے تھے اور آپ کا عمل معلوم کر رہے تھے، اور جب بتلایا گیا تو ان لوگوں نے یہ عہد اپنے بارے میں کیا اور اس طرح کہہ کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا،
اور جو آپ کی ایک عام عادت تھی کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات سنتے تھے یا دیکھتے تھے تو بھرے مجمع میں اس کو نام لے کر نہیں ٹوکتے تھے، متنبہ نہیں فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ تنہا ہو تو ڈائریکٹ کہتے تھے، یا عموماً آپ ایسی غلطی جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اور لوگوں سے بھی یہ ہو سکتی ہے تو آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر عمومی طور پر سب کو متنبہ فرماتے تھے، اور اس وقت آپ کے الفاظ ہوتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، ما بال الناس یقولون کذا و کذا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کر رہے ہیں یا ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، اور یہی طریقہ ہے الحمدللہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کے وارثین علماء کرام بھی ممبروں سے بغیر نام لیے اسی طریقے سے منکرات پر نکیر کی جاتی ہے، اگرچہ لوگ اس کو قبول کرنے کے بجائے اس کے آئینے میں اپنے دل میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اس کو اپنی ذات کے خلاف پھٹ کر کے پروپیگنڈا بناتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ انداز سنت کا انداز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ عمومی طور پر آپ چاہتے تو ان تینوں صحابیوں کو بلا کر متنبہ فرما دیتے، لیکن آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سن رہا ہوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تمہیں لوگوں نے ایسا کہا ہے، اما سنو، واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، جتنا مجھے اللہ کا ڈر ہے تم میں سے کسی کو نہیں ہے، واتقاکم للہ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، جتنے تقوی پرہیزگاری ہمارے اندر ہے تم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی بندگی اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں بخشایا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے عبادت نہ کروں یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے خشیت اور تقوی کی بنیاد پر کر رہا ہوں، میں عبادت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے بہت گناہ ہیں اس کی بخشش کی ضرورت ہے، یا گناہ بخشے جا چکے ہیں تو اس لیے میں عبادت میں کمی کر دوں، یہ میرا حال نہیں ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو کر رہا ہوں اللہ کی خشیت اور تقوی کی وجہ سے، اور جتنا میرے اندر تقوی ہے اور جتنا میرے اندر اللہ کا ڈر ہے تم میں سے کسی کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کے تم سے زیادہ ڈر کے باوجود میں ایسا نہیں کہ پورا وقت صرف عبادت میں صرف کر رہا ہوں، لیکن اصوم و افطر، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی بے روزہ سے رہتا ہوں، روزانہ مسلسل نفل روزہ نہیں رکھتا ہوں، کبھی افطار سے رہتا ہوں کبھی روزہ رکھتا ہوں، تو باوجود ہے کہ میں تم سے اللہ سے خوب ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں مسلسل روزے نہیں رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کم ڈرنے والے ہو، مجھ سے کم پرہیزگار ہو، اور تم یہ عہد کر رہے ہو کہ ہم روزانہ روزے رکھیں گے، کسی دن بے روزہ نہیں رہیں گے۔ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور سنو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کچھ حصے سوتا بھی اور نماز بھی پڑھتا ہوں، اور تم یہ عہد کر رہے ہو کہ پوری رات پل بھر نہیں سوؤں گا اور پل پل نماز اور عبادت میں گزاروں گا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ بیویاں ہیں، باوجود ہے کہ اللہ کی خشیت اور تقوی تم سے زیادہ ہے، لیکن عبادتوں کے ساتھ میں یہ سب کام انجام دے رہا ہوں، تو تمہیں بھی یہ کرنا پڑے گا، تمہیں بھی میری اتباع کرنا پڑے گا، نہ بالکل سال کے دن مسلسل پورے ہر دن روزے رکھنا ہے، نہ پوری رات نماز پڑھنی ہے، اور نہ نکاح سے دور رہنا ہے، بلکہ یہ سارے کام انجام دیتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میرے طریقہ سے منہ موڑے گا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، فلیس منی ای من مطیعی، وہ میرے فرما بردار لوگوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کی فرما برداری یہ ہوگی کہ انسان نماز بھی پڑھے رات میں، سوئے بھی، کبھی روزہ بھی رکھے کبھی بغیر روزہ رہے، نفل کی بات ہو رہی ہے، رمضان کا تو فرض ہے، اور عورتوں سے نکاح اور شادی بھی کرے تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کرنے والے بندے پیدا ہوں، انسان کی نسل کا مدار اسی نکاح پر ہے، تو نکاح بھی کرو تاکہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ تو یہ میرا طریقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ، میری سنت ہے، جو میری سنت اور طریقہ سے منہ موڑے گا، چاہے اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا اس کو اپنے حق میں ناکافی سمجھتے ہوئے، جیسے ان لوگوں نے کیا تھا، ناکافی نہیں سمجھا تھا، ان کا خیال یہ گیا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اس لیے آپ کا سونا اور عبادت کرنا، کبھی روزہ رکھنا نہ رکھنا،
اور عبادت بھی کرنا اور عورتوں کے ساتھ بھی رہنا یہ آپ کے حق میں کافی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ ان سب میں لگیں گے تو عبادت بہت کم ہو جائے گی اور ہم گناہ گاروں کے لیے شاید مغفرت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ تو ان لوگوں نے بطور زہد کے اور دنیا سے بے رغبتی کے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو جائے زہد اور بے رغبتی کی بنا پر سنت سے منہ موڑا جائے یا کوئی سنت کو ہلکا سمجھ کر منہ موڑے، جو تو اور خطرناک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی طریقے سے میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، فلیس منی، تو میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ایمان والے کو ہر موڑ کے اندر، ہر چیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع کرنا ہے۔ آپ کے طریقے سے نہ کمی کرنی ہے نہ اس پر اضافہ کرنا ہے، بالکل ہو بہو مکمل آپ کا اتباع، اسی پر کامیابی کا مدار ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ اگر سنت سے اعراض ہو رہا ہے تو آپ تو اس کو اپنی جماعت سے خارج کر رہے ہیں کہ وہ اور کسی اور جماعت کا ہو تو وہ ہمارا نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، صنع شیئا، آپ نے کوئی کام کیا، فرخص فیہ، اور پھر اس کے بارے میں لوگوں کو رخصت دی، لوگوں کو رخصت دی کہ چاہیں تو اس کو کریں چاہے نہ کریں۔ فتنزہ عنہ قوم، لیکن ایک جماعت نے آپ کے رخصت سے پرہیز کیا، آپ کی رخصت پر عمل نہیں کیا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ہم نے جو فلاں عمل کے اندر لوگوں کو رخصت دے رکھی ہے، ایک جماعت نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا ہے۔ مثلا یہی آپ نے رخصت دی تھی کہ روزانہ نفل روزہ روزانہ نہیں رکھنا ہے، اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہو تو ایک دن کا گیپ دے کر رکھے، ایک دن روزہ رکھے، ایک دن بے روزہ رہے، ایک دن پھر روزہ رکھے، پھر اگلے دن بے روزہ رہے، جو پورے سال نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح یہ آخری حد ہے، اگر کوئی ہمت والا ہے تو یہ آخری حد ہے گنجائش کی، اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی پورے 30 دن مہینے میں روزہ رہے، رمضان کے علاوہ نفلی، یہ منع ہے، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کو رکھتے تھے، آپ نے پورے سال نہیں رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی ہفتوں ایک آدھ مہینہ مسلسل نفل روزہ رکھا ہے۔ اور دیکھا جب صحابہ کرام نے رکھا تھا تو آپ نے ان کو منع کیا، ان کا روزہ توڑوایا اور کہا کہ انی اطعم و اسقی من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا، مجھے روحانی طور پر اللہ کی طرف سے کھانا پانی ملتا ہے، تمہیں نہیں ملتا ہے، اس لیے اس چیز میں تم میری پیروی مت کرو۔ تو اس کام کو بارے میں حضرت عائشہ کر رہے ہیں کہ ایک کام آپ نے خود کیا لیکن لوگوں کو رخصت دی کہ آپ کو اسے نہیں کرنا ہے، آپ کا بہت زیادہ شوق ہے روزہ رکھنے کا، تو آخری یہ حد یہ ہے کہ ایک دن رکھو اور ایک دن ناگا کرو۔ اسی طرح پورے مہینے اگر پورے سال رکھنا چاہو تو اس طرح رکھ سکتے ہو، لیکن ایک جماعت نے اس سے پرہیز کیا کہ نہیں، ہم رخصت سے قبول نہیں کریں گے، ہم تو روزانہ ہی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی کہ ہم نے لوگوں کو رخصت دیا ہے لیکن انہوں نے رخصت کو قبول نہیں کیا اور وہی مشقت والے عمل پر وہ آنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخطب، ممبر پر آئے، خطبہ دیا، فحمد اللہ، اور کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو اس چیز سے پرہیز کر رہے ہیں جس کو میں کر رہا ہوں، جس چیز کو میں کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں ان کو رخصت دے رہا ہوں اور رخصت پر خود میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ آپ ہمیشہ صوم وصال مسلسل روزہ نہیں رکھتے تھے، کبھی ہفتے بھر رکھ لیا، کبھی مہینے بھر رکھ لیا، اس سے زیادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن بعض صحابہ کرام نے عہد کیا پورے سال رکھنے کا، بعض نے پوری زندگی عہد کیا تھا۔ ایک مشہور صحابی ہے جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ مصر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری درجہ یہ رخصت دی تھی کہ اگر رکھنا ہی ہو تو ایک دن رکھو اور ایک دن ناگا کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں رکھ لوں گا، میرے اندر طاقت ہے۔ کہا جاؤ ٹھیک ہے تب رکھو، لیکن وہ صحابی جب اخیر عمر میں پہنچے ہیں تو پچھتاتے تھے اور کہتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا تو آج مجھے اپنے نفس کو بڑھاپے میں مشقت میں نہ ڈالنا پڑتا۔ اب اللہ کے نبی سے جب اجازت لے چکے ہیں اور حکم لے چکے ہیں کہ جاؤ جب روزانہ رکھنا چاہتے ہو رکھو، تو
تو وہ اس کے خلاف بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے اب نافرمانی ہو جائے گی، کیونکہ ان کو حکم ہو گیا تھا کہ جاؤ جب تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے تو تم رکھو۔ تو بہرحال رخصت نہ قبول کر کے وہ آخر میں پچھتا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے جو پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں اس چیز سے جس کو میں خود کر رہا ہوں۔ میں خود رخصت پر عمل کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ میں جس کام کو کر رہا ہوں اور لوگ اس سے پرہیز کر رہے ہیں، اس کام کو نہیں کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے ان کا؟ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، خدا کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور میں ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے رضا والے اعمال اور اس کے غضب والے اعمال کو میں خوب جانتا، وہ نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوگا اور کس سے ناراض ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں، رخصت دے رہا ہوں کہ کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، میں اللہ کی صفات کو جانتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ جب مجھے اللہ کے بارے میں زیادہ علم ہے، تمہیں نہیں علم ہے، تو میں احکام کو جیسے بیان کر رہا ہوں، جہاں رخصت دے رہا ہوں، تو تم اس کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ وہی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہے اس لیے کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کا ڈر تم سے زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی صفات کا علم بھی ہے، کس عمل سے اللہ راضی ہے اور کس سے اس کا غضب اور غصہ بڑھتا ہے، خوب بہتر جانتا ہوں۔ اس لیے میں جو چیز جیسے دوں، جتنی دوں، اس کو قبول کر لو، اسی میں نجات اور کامیابی ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی سنت کا اتباع ضروری ہے۔ صرف نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی عبادت کو انجام دینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے۔ جیسا کہ جب آپ نے مثال کے طور پر روزے کے بارے میں رخصت دی تھی کہ کبھی رکھو اور کبھی بغیر روزہ رہو، تو بعض لوگوں نے رخصت کو قبول نہیں کیا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ان کے خلاف ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ان سے زیادہ اللہ کے احوال و صفات کو میں جانتا ہوں، اللہ سے ان سے زیادہ میں ڈرتا ہوں، لیکن میں اس رخصت پر عمل کر رہا ہوں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اس رخصت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اس حدیث سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنت کا اتباع واجب اور ضروری ہونا ثابت ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث یہاں ذکر بھی کی گئی ہے کہ ہر امر کے اندر، ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم اور ضروری ہے۔ وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے۔ وہم یعبرون النخل، اور وہ لوگ مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں کی تعبیر کر رہے تھے۔ تعبیر جیسے دیگر مخلوقات کے اندر نر اور مادہ ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کے درختوں کے جنسوں میں بھی بعض نر ہوتا ہے بعض مادہ ہوتا ہے۔ تو اہل عرب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نر جو شاخ ہوتی تھی اس کے پھول کو مادہ والے درخت کی جڑ میں چھڑکتے تھے، دونوں نر اور مادہ کو ملاتے تھے، نر کو مادہ میں مادہ کو نر میں، تو اس سے کھجور کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز مکہ میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کھجور کے درخت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ فقالا، تو آپ نے پوچھا کہ ما تصنعون، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قالو، تو ان لوگوں نے کہا کننا نصنعہ، ہم اس کو کرتے آئے ہیں، ہمیشہ ہم اس کو اسی طرح کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمارا خیال یہ ہے کہ پیداوار زیادہ ہوتی ہے، یہ ایک تدبیر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم لو لم تفعلوا، کاش کہ اگر تم لوگ اس کو نہ کرتے تو شاید اور بہتر ہوتا، اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ فترکوہ، چنانچہ آپ کے کہنے پر اس سال لوگوں نے وہ عمل چھوڑ دیا، نر کھجور کے پھول کو مادہ کھجور کے پھول کے ساتھ نہیں ملایا اور مادہ کے نر کے ساتھ نہیں ملایا۔ فنقصت، تو اس سال پیداوار کم ہو گئی۔ قال فذکروا ذلک لہ، حضرت رافع ابن خدیج کہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ بات آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ آپ کے کہنے پر یہ ہم نے تعبیر نخلہ کا عمل چھوڑ دیا تو اس سال پیداوار کم ہو گئی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ اذا امرتکم بشیء من دینکم، اس میں آپ نے اپنے ہلکے ہونے کو نہیں بتلایا ہے،
بلکہ بتلا رہے ہیں کہ اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب میں تم کو تمہارے دین کے معاملے کی کسی بات کا حکم کروں فخذوا بہ، تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اور جب میں تم کو کوئی بات اپنی رائے سے کہوں، دنیاوی معاملات میں کوئی اپنی رائے دوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو میں ایک انسان ہوں، جیسے اور انسانوں کے تجربات میں خطا ہو جاتی ہے اسی طرح میرے میں بھی خطا کا احتمال ہے، اس لیے اس کو تمہارے لیے قبول کرنا لازم اور ضرور نہیں ہے۔ اس کو ایک میرا مشورہ سمجھو، اگر بہتر سمجھو تو اس کو قبول کرو، نہ سمجھو تو قبول نہ کرو، لیکن دین کے معاملے کے اندر میں جو بھی کہوں گا اس کو تمہیں بہرحال ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اہل مدینہ اپنی عادت کے مطابق کھجور کے درختوں کے ساتھ پیداوار کے وقت وہی معاملہ کرنے لگے تعبیر کا، پھر ان کی پیداوار زیادہ ہونے لگی، اور آپ نے اجازت بھی دے دی کہ دنیاوی معاملے کے اندر میری بات ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، اگر تم تو مناسب سمجھو تو مان لو اور نامناسب سمجھو تو نہ مانو، لیکن دین کے معاملے کے اندر تم کو میری بات ماننی لازم ہے۔ چنانچہ دنیاوی معاملے کے اندر آپ کی رائے اور مشورہ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت عورت تھی، باندھی تھی، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کے آقا نے نکاح کر دیا تھا، اور مسئلہ یہ ہے کہ باندھی کا جب نکاح کر دیا جائے اور پھر بعد میں اس کا آقا اس کو آزاد کر دے تو آزاد ہوتے ہی فوراً اس کو ایک اختیار ملتا ہے، چاہے تو اپنے آقا کے نکاح کیے ہوئے شوہر کے ساتھ نکاح باقی رکھے اور چاہے تو انکار کر دے کہ مجھے اب یہ نکاح منظور نہیں۔ تو حضرت بریرہ نے انکار کر دیا کہ مغیث انتہائی کالے کلوٹے تھے اور حضرت بریرہ انتہائی خوبصورت تھی، آقا نے کر دیا تھا اور آقا کے آگے غلام بادی کی کوئی رائے نہیں چلتی، اس لیے وہ مجبوری تھی، لیکن جو ہی آزاد ہوئی ہیں فوراً انہوں نے اپنا اختیار حاصل کیا اور اعلان کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حضرت مغیث ان سے بہت محبت کرتے تھے، چاہتے تھے، بار بار سفارش کی اور اللہ کے نبی کے پاس بھی آئے، روتے بھی تھے کہ کسی طرح وہ مان جائیں اور نکاح میں واپس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فریاد کی حضرت بریرہ سے کہ تم مغیث سے نکاح کر لو، اس کے نکاح میں آ جاؤ۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ تب مجھے آپ کا مشورہ منظور نہیں ہے، انہوں نے آپ کے مشورے کو انکار کر دیا، نہیں قبول کیا، اور اگر آپ فرما دیتے کہ میرا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ قبول کرنا پڑتا، اور دو آدمی کی ذاتی زندگی کے اندر اسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اللہ کے نبی بھی حکم کر کے اس کو مشقت میں ڈال سکتے تھے، اس کی طبیعت پر بوجھ ڈال سکتے تھے، اس لیے حکم نہ دے کر مشورہ ہی دیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی کیا، ایک مشورہ دیا تھا، اور جب بظاہر نقصان سمجھ میں آیا اور آ کر تذکرہ کیا تو صاف صاف کہہ دیا کہ میری ایک دنیاوی معاملے میں رائے تھی، دنیاوی معاملے میں جیسے تم انسان ہو اور لوگوں کی رائے خطا کرتی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں جو کچھ میں کہوں گا تمہیں اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کو ضرور قبول کرنا ہے۔ اس میں آپ نے صاف حکم دیا ہے کہ دین کا جو بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اس کو لازم پکڑنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری راہ نجات کی نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ انسان کے لیے کامیابی دلانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی صحیح معنوں میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔